بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ایک تو آپ لوگوں کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کر سکیں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ان پر بات کی جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی ہماری مکمل گفتگو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے تاکہ تمام اپنے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا، اور ہر روز ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف شخصیات پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، علماء کرام، سادات کرام، جو کہ پروگرام میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہماری دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں، اور یقیناً آپ سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں گفتگو رہے گی۔ بہت خوبصورت انداز میں، انتہائی آسان طریقے سے آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ آج ایک مرتبہ پھر تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پروگرام کے آغاز میں ہم تقریباً ہر روز ہی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ لائیو کالز ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں، دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں، ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہے۔ اگر آپ لوگ کچھ ہمیں میسیجز کے ذریعے، پیغامات کی صورت میں ہم تک پہنچانا چاہیں، بھیجنا چاہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ پروگرام کے لاسٹ میں چونکہ بہت سے احباب ہمیں ہر روز تقریباً کہتے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے بہت سے میسیجز آتے ہیں، پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، اور پرسنلی جو ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو ہم پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں جب جاتے ہیں تو تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا بھی ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوگی تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، بالخصوص پروردگار عالم تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سے میسیجز، بہت سے سوالات، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے جو ہے وہ بہت لوگوں کی طرف سے یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے، ہم بہت دفعہ اس پر تفصیل پہ بات کرتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ایک نئے پہلو کی طرف بھی توجہ آپ لوگوں کی دلوائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دلی طور پر جو ہے وہ اطمینان اور سکون زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے زندگی میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے علاوہ تو یقیناً انسان کی زندگی میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہو، اور لیکن اس راستے پر بھی چلنے کے لیے کیا احکامات ہیں، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی احمد خان سعیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ دنیا کے جتنے بھی جو ہے وہ دیکھنے والے، سننے والے، جہاں جہاں جس کسی بھی ملک میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کسی شہر میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کی طرف سے یہ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اور روحانیت کے اعتبار سے لوگ بہت سوالات کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ قرآن میں ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے مفتی احمد خان سعیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ بھائی جان آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور خاص طور پر اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جس طرح آپ مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور خیر خواہی کے لیے اس پروگرام کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین۔
بہترین آپ نے بات فرمائی کہ ہر بندہ آج بے چینی، بے سکونی، بدامنی کا شکار ہے۔ ہمیں سکون کیسے ملے گا، چین کیسے آئے گا، اطمینان کیسے میسر آئے گا؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں بے سکونی کی، اور کئی ساری وجوہات ہیں اس میں سکون کے پانے کی۔ کئی سارے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر بے سکونی کے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیماری ہے وہ بیماری کا سبب کیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ تو ان اسباب میں سب سے پہلے جب ہم اپنی بے سکونی کو اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہ جو ہمیں بے چین رکھتی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جب ہم خود احتسابی کریں گے تو ہمیں نتیجہ سامنے آئے گا کہ ہم کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کے معاملات کو چھوڑیں گے تو یقین مانیے ایسا اطمینان اور سکون میسر آتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے فرامین کو، اللہ کے احکام کو عمل میں لا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بعض اوقات ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ جناب نہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اس میں پھر دوسرا تناظر میں جب دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقوق اللہ تو ہم پورے کر رہے ہوں، کہیں اللہ کے بندوں کی حق تلفی تو ہم کسی مقام پر نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے معمولات کے اندر ہمارے جو پریشانیوں کے اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے کسی کا حق تلفی کی ہوئی ہو اور اس کی آہ گزاری جو ہے، گریہ وزاری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے ہم بے چین اور بے سکون رہتے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہی کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے سکون ہیں اور جس کو ہم نے بے سکون کیا ہے اس کو سکون پہنچائے۔ کسی کا حق تلف ہے، اس وجہ سے ہمیں سکون نہیں ہے تو اس کی حق جو ہے وہ رسائی کریں، اس کو حق پہنچائیں اور اس سے معذرت بھی کریں، اور اگر جو آپ کے پاس کسی کا حق ہے اور نہیں پہنچا سکتے ہیں اس وقت میں تو آپ ٹائم لے لیں اور جو کسی کا حق ہے آپ اس کو پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے بے سکونی کی اور سکون کے حاصل کرنے کا ذریعہ جو میں نے گوش گزار کر دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے جو ہے وہ ٹریک کی طرف بھی ہوتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے قدرت کا، تو مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، تو وہ بہت جلدی اگر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی پریشانی زندگی میں آ جائے تو لوگ بڑی جلدی ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ تب بھی خوشی میں اتنا وہ اپنے پیرامیٹرز کو کراس کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے مزید مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے لیے مومن کی کیا نشانی ہونی چاہیے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے؟ یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور خوبصورت بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب انسان کو کوئی مسرت اور خوشی ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ میں چونکہ جینیس ہوں، میں بڑا کوئی مطلب خاص وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا شاید کوئی ایسا وہ کوئی بھلائی اگر پہنچتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور جب وہ چھین جاتی ہے تو اس کا جو شکوہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی اس موقع کے اوپر، اس مقام کے اوپر جو طرز زندگی ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی خوشی میسر آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف وہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحمت فرمائی، جس کے سبب اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ خوشی عطا فرمائی۔ بالکل۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی کوئی ناخوشی آئی تو اور وہ ناشکری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف ہزارہ حکمتوں کے پیش نظر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس نسیان کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے، اور 300 سال تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ آنسو بہاتے رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ اور بعض محدثین مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 300 سال تک آپ نے اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائیں، اللہ اکبر۔ اور 300 سال میں
جب انہوں نے آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا فرمایا، جب انہوں نے صبر اور استقلال کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آج جو ہمارے ہاں الائچی اور لونگ کے اندر جو خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالہ دور کے درمیان جو آنسو بہائے تھے انہوں نے، ان آنسوؤں کی خوشبو آج الائچی اور لونگ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تو انسان کو اگر کوئی وقتی طور پر کوئی مسئلہ پہنچے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، صبر کو جو ہے ملوز خاطر رکھے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم دعائیں مانگ تھک گئے، ہماری دعا کوئی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بھی ہم انبیاء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک دعا کا ذکر ہوتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرما لی تو تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب وہ آخری نبی جس کے آنے کے حوالے سے تو نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، اس کو اب مبعوث فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کے بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے 2700 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور نبی محترم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہوئے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل ہیں، دوسرا ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ مانگتے ہی رہنا چاہیے، جو چیز ہمارے لیے جب مناسب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تبھی عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی دقت میرے سامنے ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں، اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا جو میں مانگ رہا ہوں، جو میری خواہش اور تمنا ہے، وہ اگر فی الفور میرے لیے مناسب ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر مؤخر کر کے وہ عطا کرنا مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے مؤخر کرنے کے بعد، جب مناسب وقت آتا ہے تب عطا کی جاتی ہے۔ اور بعض مانگیں، بعض دعائیں، بعض اللہ کی بارگاہ میں التجائیں وہ ہوتی ہیں جو بندے کی دنیا میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کے لیے، حشر تک کے لیے ان کو مؤخر فرما دیتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ بندہ التجا کرے گا، الہی دنیا کے اندر میں نے اتنی نیکیاں کی تو نہیں تھیں، یہاں پر یہ میرے نیکیوں کے پہاڑ کی شکل میں میرے سامنے نیکیاں تو یہ کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے دنیا کے اندر جو تو نے مجھ سے دعائیں اور التجائیں کی تھیں وہ وہاں پر جو تجھے دینا مناسب تھی وہ ہم نے وہاں پر دیں، جو مناسب نہیں تھی ان کو یہاں پر نیکیوں کے شکل میں ہم نے جمع کر کے تمہارے سامنے موجود کھڑا کیا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآنی اس واقعے کو اور نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم جب دعائیں مانگیں، کسی مسئلے کا ہم شکار ہوں تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کریں، انتظار کریں، جو چیز جب ہمارے لیے مناسب ہوگی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی جائے گی۔ بالکل ایسی ہر چیز کا جو وقت مقرر ہے خاص طور پر، اور مقررہ وقت پر اگر چیز انسان کو ملتی ہے تو یقیناً اس میں بھی ایک قدرت کا ایک نظام ہے، اور چونکہ انسان جو ہے وہ بہت ہر چیز میں جلد بازی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور کرتا بھی ہے، تو اسی لیے ہر جو ہے وہ معاملے میں انسان بہت جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ایک نظام ہے قدرت کا اور جس کو جب چاہے جیسے چاہے ویسے ہی نوازتا ہے۔ ہاں کوشش انسان کرتا رہے وہ ایک الگ پہلو ہے، اور جستجو میں رہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس کے عوض یعنی وہ یہ سوچے، وہ یہ سمجھے کہ میں اب اللہ کے فیصلے کے اگینسٹ جاؤں خدا نخواستہ، تو یہ تو ویسے انسان کی جو ہے وہ بڑی کم عقلی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان جھکتا ہے، اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ کریم نے چاہا تو یہ معاملات بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں پر بہت سے سوالات ہمیں، بہت سے میسیجز ہمیں، بہت سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیغامات مل رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ ایسے موضوع کی طرف بھی توجہ دلوائیں جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے
بہت سے واٹس ایپ پہ میسیجز ہمیں لوگوں کے موصول ہوئے ہیں، یعنی مسائل ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، اس کے لیے بہت سے لوگوں کے میسیجز ہیں جی. تو رکاوٹ ہے بہنوں کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی، یعنی کسی ایک کی بات نہیں ہے، صرف بہت سے لوگوں کے لیے مسائل ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں جی. تو کچھ رشتوں کے لیے اور رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے اور اپنے اپنے تمام معاملات سب کے بہتر ہو سکیں، رشتوں میں رکاوٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور فرمائیے جی مفتی صاحب قبلہ. جی، اس حوالے سے ہم جب ایک تو بات یہ ہے کہ رشتوں کے حوالے سے یقیناً آج مسائل ہیں اور مسائل کی مختلف وجوہات بھی ہیں. ان وجوہات میں سے ایک یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم سوچیں ویسا ہمیں میسر آ جائے. اس سے ہلکا بھی جو ہے وہ 1% بھی ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. سو اس کے لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو ذرا نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا اللہ کی منشا کے مطابق ہم سوچ رہے ہیں. اور جو رشتے کے حوالے سے جو معاملات مسائل یقیناً ہیں، بچیاں جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، والدین اس حوالے سے راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اس کے لیے خاص طور پر پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا، جن حالات کا، جن واقعات کا اور جس طرح کے مسائل ہمارے پاس آتے بھی رہتے ہیں کہ جناب رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کو کیسا رشتہ چاہیے، تو ڈاکٹر، انجینئر اور ہائی لیول سے نیچے ہماری سوچ نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی ہے، بات نہیں بالکل ہوتی. ایسے، بالکل. وہ لڑکی کے لیے رشتہ چاہیے یا لڑکے کے لیے چاہیے. ایک تو ہمارے مسائل میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب کمانے والا جو ہے وہ ہائی لیول کا کمانے والا ہو، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، اس چیز کی ہم تمیز نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. آج کل کے دور میں تو خیر بالکل ہی نہیں، مطلب وہ حلال ہے یا حرام ہے، کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسٹیبل ہونا ان کے لیے ضروری ہے. بالکل. تو جبکہ والدین کو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. یہ صرف دو افراد کا ملنے کا نام نہیں ہوتا، یہ نکاح شادی کرنا، یہ نسلوں کے سفر ہوتے ہیں. اور یہی سفر جو ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے اسی سفر کے ذریعے ہم موجود ہیں اور اسی طرح پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے حاضر ہونا ہے. اگر شروع سے ہی یہ سوچ اور فکر ہوگی تو آگے نسلیں بھی ان کی اچھی تعلیم تربیت ہو سکے گی. اور اگر شروع سے رشتے کے لیے ہم جو ہے وہ ان کی بنیادیں ہی ایسی کھوکھلی رکھ رہی ہیں جس کے اندر اللہ رسول کی کوئی رضا نہیں ہے، تو پھر آگے مسائل بھی اسی طرح ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرکیف جو میں بہنیں بھائی دوست اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک تو نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ سورہ کوثر کا ورد خاص طور پر اسی نیت سے رکھیں اور کریں. سورہ کوثر ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود پاک. دو چیزیں یعنی نماز، سورہ کوثر، اور تیسری چیز ربی حبلی من الصالحین. ربی حبلی من الصالحین کو یہ روزانہ کا کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے 313 بار اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ راستے کشادہ فرمائیں گے، نیک اور صالح رشتے انشاءاللہ العزیز عطا ہوں گے. انشاءاللہ جی. اللہ کریم خیر فرمائے، معاملات آسان فرمائے. ہمارے ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے خاص طور پر جنہوں نے سوالات کر رکھے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے رشتوں کے حوالے سے، تو ان کی بھی ساتھ ساتھ رہنمائی کر دی گئی ہے. ویسے تو مختلف جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ بہت سے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہیں پروگرام میں، ہم تقریباً جو ہے وہ یہ جواب سب سے لے لیتے ہیں. چونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے مختلف علماء کی، اور تو اسی لیے ہمارے پاس بھی جو شخصیات موجود ہوتی ہیں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے ان کی رائے جو ہے وہ یہاں پر لے لی جائے. تو رہی بات وظائف کی صورت میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے، تو وہ تو قرآن کریم کے ہی جو ہے وہ معاملات میں سے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی بھی یعنی کچھ چینج نہیں ہے، کچھ تبدیلی نہیں ہے، کوئی ایسا بدلاؤ نہیں ہے خاص. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات یہ بھی بہتر ہوں گے. اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ڈیمانڈس کو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ کم رکھیں. جس طرح ابھی تھوڑی سی ایک توجہ دلوائی ہے مفتی صاحب قبلہ نے، اور یہ بڑی خاص وجہ ہے آج کل کے دور میں. ہماری طرف سے جو ڈیمانڈس ہیں، بے شک وہ لڑکے کی طرف سے ہوں یا پھر ہماری بہن بیٹیوں کی طرف سے ہوں، تو یہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہے. ویسے تو ہم
جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے معاملے میں تو ہمیں شریعت کے پہلو بہت سے یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جا کر ہم لوگ بڑا ایڈوانس اور بڑا جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی چیزیں چاہیے، بہت بہتر چیزیں چاہیے. یعنی ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے، جیسے کہتے ہیں کہ نصیب کو بنایا جاتا ہے، تو یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. جو نصیب میں ہے ویسا انشاءاللہ ہوتا ہے اللہ کریم نے چاہا تو. اور یہ بھی ایک بڑا عمل ہے. اس وجہ سے بھی مفتی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں مسائل پیش آتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شادی سے پہلے بہتر ہے، خوشحال ہے، شادی کے بعد مسائل ہو گئے ہیں تو یہ بھی زبان پہ لفظ آ جاتا ہے کہ شاید شادی کے بعد جو ہے وہ میرا یہ سفر شروع ہوا ہے اور شادی مجھے راس نہیں آئی ہے، یا پھر جو ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں رہی ہے، یا پھر میرے نصیب ایسے نکلا ہے. مطلب یہ ایک بڑا عجیب سا عمل جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اگر اس کی خاتون میں سے، اسی لڑکی میں سے، بہن ہماری میں سے، بیٹی میں سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کی طرف سے کوئی کامیابی ہو، تو یعنی اگر اولاد ہوئی ہے تو اولاد کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو گیا، یعنی مرد کے لیے کوئی معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر وہ ساتھ ہی انسان بدل جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اس کے نصیب آ گئے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ جو لوگوں کے دلوں میں، ایک بڑا پرانا لوگوں کے دلوں میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا پھر بس یہ ڈیلیور ہو رہی ہیں باتوں سے باتیں آگے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں؟ جی سلطان صاحب سر، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو میرے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ یہ کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن معاشی حالات ان کے ماشاءاللہ بہت قابل دید اور اچھے ہیں، قابل تعریف ہیں. بالکل ایسے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ جو ہے وہ ہیں اور وہ ان کے حالات بھی اچھے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن ان کے حالات قابل توجہ نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں. تو وہ کس کے اوپر دوست ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھیے، ہر کسی کے لیے رزق اللہ کے ذمہ ہے. وہ کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، رزق ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ اس کا رزق اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم میں ملتا ہے کہ مرد کا جو رزق ہے وہ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ منسلک فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ اگر عورت آئی اور یعنی شادی ہوئی، شادی کے بعد اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو چلو جی یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، زیادہ اس کو بدلو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. خدا نہ خاصا ہماری بہو بیٹی ہے، ہماری بیٹی بہن ہے، وہ کسی جگہ پر بیاہ کر جاتی ہے اور حالات وہاں کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ اور اگر خدا نہ خاصا حالات اس کے برعکس ہوتے ہیں تو ہماری بہن بیٹی کے حوالے سے ہماری سوچ کیا ہوگی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر کسی کا رزق اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا ہوا ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تب تک اس بندے کو موت نہیں آتی جب تک کہ اپنے حصے کا پانی کا آخری قطرہ نہ پی لے اور اس کے کھانوں میں سے اپنے گندم کا آخری دانہ جب تک وہ استعمال نہ کر لے اس کو موت نہیں آتی. اس حدیث مبارکہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس کا جو رزق، جتنا رزق، جب رزق لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تب اس کو وہ عطا فرمانا ہے. ہاں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم صبر کا جو ہے وہ دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. بے صبری کریں گے تو گھر کے حالات خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ حل نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ رسول بھی راضی ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز ہمیں قناعت کا بھی وہ سوچ ملے گی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز برکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے یہ مفتی صاحب اللہ نے کہی ہے، بتائی ہے. تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ عمل ہے جس پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی چیزیں جن سے ہم لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اپنی اختیار کردہ ہیں، یعنی خود سے پیدا کردہ ہیں. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. جب چیزیں حد سے پار ہو جائیں، تجاوز کر جائیں، تو پھر جا کر جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ان کا خیال کیا کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، آسانیاں جو ہے وہ پروردگار سب کے لیے پیدا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو ہے وہ لوگ سفر کے حوالے سے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، بیرون ملک سفر کے لیے، خاص طور پر رزق میں فراوانی کے لیے اور رزق کی
جو ہے وہ رزق کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے خاص طور پر لوگوں نے سوال کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں بہتر سے بہتر کرنا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو رزق والے جو معاملات ہیں اس میں بھی اس کے لیے بہت ایک جدوجہد ہے، بہت بڑی ایک جو ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں آگے بڑھنے کے لیے. تو سفر کرنا مناسب کب، کیسے، کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑی سی رہنمائی مفتی صاحب قبلہ ضرور فرمائیے. جی یہ ذہن میں رکھیے کہ سفر جو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کی طرف ہم جب توجہ کرتے ہیں تو کوئی چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نہیں چھوڑی جو تشنا ہو. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو. سفر یقیناً باعث برکت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ السفر سقر، سفر جو ہے وہ ہلاکت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. تو اب یہاں پر اندازہ لگائیں کتنے سارے ہمارے دوست احباب وہ ہیں، ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. جتنے بھی مسافر ہیں، پردیسی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خیر و عافیہ سے وہ وہاں پر ہیں، خیر و عافیہ سے وہ گھر واپس جو ہے خیریت سے آئیں. تو سفر کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ آپ جو کچھ اپنے ملک کے اندر رہ کر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے. یہ سب سے بہترین ہے کہ آپ اپنوں میں موجود ہوتے ہیں، اپنوں کی خوشی میں آپ موجود ہوتے ہیں، اپنوں کی غمی کے اندر آپ شریک ہوتے ہیں. نہیں تو کتنے سارے کہانیاں یہ ہمارے سامنے ہیں کہ والدین معاذاللہ ان میں سے کوئی ایک یا بہن بھائیوں میں سے یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے پردہ کر جاتا ہے اور ہمارے واپسی آنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. سو اس لیے باہر جانا ہر کسی کے لیے نہ مناسب ہوتا ہے اور نہ ہی ہر کسی کے لیے مناسب ہوتا ہے. تو حالات، واقعات، معاملات کو دیکھ کر یہ ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. اگر مواقع ہیں آپ کے یہاں پر رہ کر اپنے وطن کے اندر اپنے ملک کی ترقی میں اپنے طور پر جو آپ استطاعت کے مطابق اپنا حصہ بڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے اندر رہ کر ہی اپنے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ذرائع معاش کو تلاش کر کے جو ہے وہ اپنے روزمرہ معاملات کو، اپنی معیشت کو چلانا چاہیے. جی بہتر، جزاک اللہ. کالر ہے جی، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بشرا بات کر رہی ہوں. بشرا جی بتائیے. جی میرا چھوٹا بھائی ہے جی، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی. نام؟ مرتضیٰ. مرتضیٰ. جی. والدہ کا نام؟ جمیلہ. عمر کتنی ہے اس کی؟ 32. ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں، ضرور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. مرتضیٰ صاحب کے لیے مسئلہ ہے جی شادی کا، تو ہم دعا کرتے ہیں جی اس کے لیے آسانی ہو جائے، اللہ کریم کوئی اچھے اسباب پیدا کرے انشاءاللہ. باقی رہنمائی مفتی صاحب تفصیل سے فرمائیں. جی اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے، پہلے تو یہ بھائی صاحب امید ہے نماز پڑھتے ہوں گے. نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اپنا یا لطیف ہو، یہ تحیۃ الوضو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 نوافل ادا کریں. ان نوافل کی ادائیگی کے بعد یہ کوشش یہ کریں کہ یا لطیفوں کا ورد روزانہ کوئی ایک ٹائم معین کر لیں. اس ایک ٹائم کے اندر جو ہے یہ یا لطیف ہو 100 بار یہ تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنے کے بعد بیٹھ کر یہ پڑھا کریں. اسی طرح ہماری بہنیں بیٹیاں بھی جو گھروں کے اندر موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ جو بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشانی کا معاملہ ہے، ایک تو میں نے پہلے گزارش کیا، یہ دوسرا میں وظیفہ بتانے لگا ہوں. یا لطیفوں کا ورد رکھیں نماز کے بعد 100 بار. نماز کے بعد کا کوئی ٹائم بنا لیں یا تحیۃ الوضو کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد یہ 100 بار آپ یا لطیفوں کا ورد رکھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی اور جلد اللہ تعالیٰ اچھی خبر عطا فرمائے گا. چلیں اللہ کریم خیر فرمائے جی. دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار آسانیاں پیدا کرے. ہماری بہن نے سوال کیا تھا
اپنے بھائی کے لیے اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم معاملات بہتر فرمائے، اور بھی دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے جتنے بھی لوگ پریشان نظر آتے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، دوست احباب ہیں، جاننے والوں میں سے، بہن بیٹیوں کے، بھائیوں کے، سب کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو 2-3-4 چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر یہ تقریباً ہر روز ہر دن لوگوں کی طرف سے ہم سے پوچھی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ اس پر جو ہے وہ بات کرنا مناسب سمجھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں رشتوں کے حوالے سے، کاروباری اعتبار سے، رزق میں جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے، اور گھروں میں جو ہے وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بڑا عجیب سا لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بہت سی چیزیں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے ماحول کو بھی بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، جو گھر کا ایسا فرد ہے کہ جس پر تمام جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، تمام چیزوں کا بوجھ ہے اس پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو بہتر کرے۔ جہاں پر اور بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر کا جو فرد ایسا ہوتا ہے اس پر چونکہ اور بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ اس عوض میں اپنے گھریلو معاملات کو زیادہ نوٹس نہیں کرتا ہے، زیادہ واچ نہیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اور بڑے معاملات باہر کے دیکھ رہا ہوں، تو اتنی دیر میں گھر کے ماحول میں جو ہے وہ خرابی پیش آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے آن اینڈ آف، جس طرح ہم کہتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں خاص طور پر کہ بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے خاص جو ہے وہ دور، جو سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹ دور ہے، موبائل فون کے حوالے سے، اور یہ مختلف قسم کی جو اپلیکیشنز ہیں اس پر جو ہمارے بچے آج کل لگے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی واچ کرنا یقیناً ہمارا اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، ان کی ایک بڑی خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پلیز جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا جائے۔ تو گھر کے ماحول کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں مجھ صاحب؟ گھر کا کوئی بڑا ہے یا پھر گھر کا کوئی ایسا شخص ہے جس پر ذمہ داری ہے یا پھر جس کی بات کو سنا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ آپ اگر کچھ رہنمائی کرنا چاہیں تو۔ جی، بڑے خوبصورت آپ نے اور ایک فکر انگیز آپ نے بات کی اور توجہ بھی دلائی ہے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو۔ اس حوالے سے میں ایک اپنا مشاہدہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بزرگوں کی ایک محفل میں موجود تھے، تو وہاں پر ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچیاں سارے جوان ہیں اور موبائل فون سب کے پاس ہیں، لیکن عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھا لیا جاتا ہے، سونے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو رات کے عشاء کے نماز کے بعد ایک گھنٹہ جو ہے ان کے اسٹڈی کے حوالے سے ان کو موبائل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد موبائل سب کے، بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی، وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس میرے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے، پھر جس ٹائم میں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ پھر موبائل اپنی والدہ کے ذریعے سے وہ موبائل لیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایسا ہی ہے کہ آج ہمارے بزرگ، بچے، جوان سب کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے، جہاں پر یہ بہت سارے مفید کاموں میں مدد اور معاون ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سارے مسائل بھی اس کے ذریعے سے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے آج کے بگڑتے ہوئے معاشرے کے اہم جو کڑی ہے وہ یہ موبائل ہے۔ تو اس کے حوالے سے والدین سے، جیسے سلطانی صاحب نے بڑی جو ہے وہ گہری بات کی ہے، اسی طرف میں بھی گزارش کروں گا کہ بچے ہیں لگے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں اور والدین کو فکر نہیں ہے، خاص طور پر والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والد تو سارے دن باہر ہوتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں تو وہ بچوں کو، ایک تو والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شام کو بچوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر ان کے ساتھ گپ شپ کریں، دین کے سارے معاملات ان سے پوچھیں، ان کی پڑھائی ہے یا جابس وغیرہ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنی چاہیے، ان کو سننا اور اپنی باتیں سنانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ والدہ کی یہ زیادہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی ہر حرکت کے اوپر وہ غیر محسوس انداز میں توجہ رکھیں، نظر رکھیں، اور کوئی چیز اگر قابل اصلاح محسوس کریں تو ان کے بس میں ہے تو وہ اس کو خود کنٹرول کر لیں، اور اگر نہیں تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر اس معاملے کو آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد باہمی مشاورت کے ساتھ ان بچوں کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ لیں
اور اس کو بہتری کی طرف لے کر آئیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم اندھا اعتماد، جس کو اولاد کے اوپر اعتماد والدین کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ اعتماد اس انداز کا ہو کہ آپ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں۔ اولاد کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی چیزیں اولاد سے اور اولاد کی چیزیں آپ سے مخفی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی چیزیں بچے استعمال کر سکیں، بچوں کی چیزوں کو آپ دیکھ سکیں، کر سکیں، تو یہ جب کسی بھی گھر کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز معاملات بہتر رہیں گے۔ اور بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کی باتیں بھی آپس میں شیئر ہونی چاہیے۔ آپ کا میرے بچوں کے ساتھ میری گپ شپ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھی کن کے ساتھ دوستی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو یہ چیزیں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں سے ڈسکس کیا کریں، اور بچوں کے مزاج پوچھنے کے بعد والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بچوں کو بھی پھر رہنمائی کریں، ہاں بیٹے اس طرح کے بچے یا بچیاں آپ کے دوستی کے لائق ہیں، اس طرح کے بچوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو جب والدین اپنے بچوں کے لیے دوستوں کا انتخاب کریں گے یا بچوں سے دوری کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایسے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی اور مستقبل انشاءاللہ العزیز ان کا روشن اور تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ۔ اور وہ گھر کے بھی ماحول کے لیے کچھ جی، گھر کے ماحول کے حوالے سے، فرمانبرداری کے حوالے سے، وہ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے لیے یا ولیجو، یہ پڑھنے کے لیے جو ہے یہ میں گزارش کروں گا کہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے، اور بیوی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا خامد جو ہے وہ میرا فرمانبردار ہو، اور خامد ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بیوی فرمانبردار ہو، ماں باپ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اولاد فرمانبردار ہو، اولاد ہے تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ والدین ہمارے جو ہے ہر معاملے کو دیکھیں اور سنیں اور ہمارے جو ہے وہ ہر بات پوری کی جائے۔ اس کے لیے تمام کے لیے یہ میں وظیفہ دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ہے یا ولیجو۔ یا ولیجو کا ورد کوئی ایک ٹائم نماز پنجگانہ ہر وظیفے کے ساتھ لازمی ہے میری طرف سے، نماز و خیر خدا کی طرف سے فرض ہے، اور وظیفے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان وظائف بھی اسی وقت عمل کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کے اوپر بھی عمل کر رہے ہوں گے۔ تو یا ولیجو اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد فرمانبردار ہوگی، جن کی بیویاں نافرمان ہیں تو انشاءاللہ بیویاں فرمانبردار ہوں گی، جن کے خامن جو ہیں وہ جن بات نہیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان کا خواتین کو ان کے خامن جائز جو ان کا حق ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ مہیا کریں گے۔ یا ولیجو کا جو ہے کھلا ورد رکھا کریں۔ اچھا ہے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ نے سماعت کی اور مختلف موضوعات پر بھی ہم نے ساتھ ساتھ بات کی آج کے پروگرام میں، اور آپ لوگوں کو سوالات تھے وہ بھی ہم نے شامل کیے، جتنا ہو سکا ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں بات کی، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی گئی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر لوگوں کو جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں معاملات، ہر گھر میں ایسی سچویشن ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو حل ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ اتنا علم، اتنا شعور عطا کر رکھا ہے کہ بندہ اس کا استعمال کرے تو ان تمام چیزوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ کہتے ہیں کہ سٹیپ ہے، جو قدم ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے، پابندی صوم و صلات سے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب ہم التجا کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنے سوالات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو یقیناً معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت بس ہمارا اختتام کی طرف ہے، اور پروگرام کے اب لاسٹ میں ہر روز کی طرح انشاءاللہ آج بھی دعا کروائی جائے گی تمام عالم اسلام کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم آخر میں دعا گو ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو، ہمارے کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات رہے گی، پروگرام حی علی الفلاح میں ہی دیکھتے رہیے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مفتی صاحب آخر میں دعا فرماتے ہیں، ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم۔ اے پروردگار، جتنے حضرات نے پروگرام کو سنا، دیکھا اور اپنے مسائل کو شیئر کیا، اے اللہ تمام مسائل سے نجات عطا فرما۔ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔
احباب کے رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، اے اللہ عزت والا رزق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کے شکنجے میں جکڑیں تمام کو آزادی و خلاص نصیب فرما، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی پوری امت کے اوپر خصوصی نظر رحمت عطا فرما، خصوصی نظر رحمت عطا فرما، خصوصی نظر رحمت عطا فرما، ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے، کشمیر کے جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں ظلم کے شکنجے میں جکڑیں تمام کو آزادی و خلاصی اور عزت عطا فرما، اے اللہ امت مسلم کی عزت رفتہ کو بحال فرما، عزت رفتہ کو بحال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔